جنگ موتا کا واقعہ ہے یہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط ارسال کیے، اپنے قاصد بھیجے۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کی طرف خطوط دے کر بھیجا، تو راستے میں موتا کے مقام پر شرحبیل غسانی نامی ایک بندہ جو کیسر کی فوج کا تھا، اس نے ان کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو قاصدوں کو جو قتل کرنا ہے وہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا اور 3000 سپاہیوں کو روانہ کیا ان سے لڑنے کے لیے موتا کے مقام پر۔ تو آپ نے امیر جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا اور آپ اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ جب آپ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا، پھر جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا، پھر جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم آپس میں مشورہ کر لینا اور اپنا ایک امیر مقرر کر لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا، شہر کی حد تک چھوڑنے کے لیے آئے، لشکر روانہ ہو گیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا ہے شہید تو ہو ہی جانا ہے، شہادت تو مقدر میں ہے، زندگی اب اور نہیں ملنی، تو کیوں نہ میں اپنی زندگی کا آج آخری جمعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھ لوں۔ تو میرے پاس سواری جو ہے وہ بڑی تیز رفتار ہے، تو میں ان کو اپنے لشکر کو پہنچ جاؤں گا۔ اس خیال سے وہ رک گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو دیکھا آپ نے کہ عبداللہ بن رواحہ وہیں موجود تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں اس غرض سے رکا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا آخری جو جمعہ ہے وہ آپ کی امامت میں ادا کرنا چاہتا تھا، اس نیت سے میں رک گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ، تم اتنا پیچھے رہ گئے ہو ان سے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ لگائی اور اپنے لشکر میں پہنچ گئے۔ ادھر سے جو شرحبیل ہے اس نے اپنے بادشاہ سے 1,00,000 کا لشکر منگوا لیا۔ تو اب جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر اور ہم صرف 3000، تو اب آگے جایا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے خطاب فرمایا کہ ہم کبھی بھی پہلے نہ تعداد کی بنا پر لڑے ہیں اور نہ اسباب کی بنا پر لڑے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، یا تو ہم شہید ہوں گے یا ہم ان پہ غلبہ پا جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہمیں صرف جنت کا شوق ہے، دنیا کی ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، ہم تو جنت کے مسافر ہیں۔ تو سارے لشکر کا جذبہ بڑھا، تو لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا آگے۔ جب لشکر وہاں موتا کے مقام پر پہنچا تو جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ شرحبیل کا جو بھائی ہے وہ مارا گیا، اس نے خود ایک قلعے میں پناہ لے لی اور ایک بندے کو
روانہ کر دیا روم کے بادشاہ کے پاس مدد کے لیے، تو اس نے 2 لاکھ کا لشکر بھیجا، جن سے پھر صحابہ کرام لڑتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ دیے کہ واپسی کا جو ہے خیال بھی دل میں نہ آئے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جو جھنڈا ہے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ بھی اسی طرح بہادری سے لڑتے رہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اس سے ملامت کرتے رہے شوق سے کہ ہمیں تو صرف آخرت کی تمنا ہے، ہم تو صرف آخرت کے امیدوار ہیں۔ تو انہوں نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہماری ایک جماعت گئی ہوئی تھی اردن میں کام کر کے آئی ہے، وہ بتا رہے تھے وہ ان حضرات کے مزار پہ تشریف لے گئے، ان کی قبر مبارک انہوں نے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ اپنے ساتھیوں سے 500 جو ہے وہ فٹ کے فاصلے پر تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان کی قبر بھی جو ہے وہ ان سے تھوڑی پیچھے بنی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے جو قصے ہیں یہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے نفرت ان میں نظر آئے گی اور آخرت کا شوق نظر آئے گا۔ صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، تابعین جو ہیں وہ بھی آخرت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، انہیں بھی دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت آخرت کی فکر والا بنا دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔